الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کے لیے ماں بننا دنیا کا سب سے حسین احساس ہے۔ جیسے کہ گھر میں ننھے مہمان کی آمد کی خبر آتی ہے، ہر ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، آنے والا بچہ شہزادہ ہوگا یا شہزادی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف ان قدیم نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو صدیوں سے ہمارے بڑے بزرگ بتاتے آئے ہیں، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری حصہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ سب سے پہلی نشانی ہے ماں کی پسند کا بدلنا۔ وہیں اگر ماں کا من میٹھی چیزیں جیسے مٹھائی یا چاکلیٹ کھانے کا کرے تو یہ لڑکی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری نشانی ماں کا مزاج۔ دوسری نشانی ہے موڈ سوئنگز۔ اگر پریگنینسی کے دوران ماں بہت خوش مزاج رہتی ہیں اور پرسکون رہتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا، لیکن اگر بات بات پر غصہ آئے، چڑچڑاپن ہو یا موڈ بار بار بدلے تو اسے لڑکی ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تیسری نشانی ہے چہرے کا نکھار۔ پرانے لوگ کہتے ہیں پریگنینسی میں ماں کا چہرہ کھل اٹھے اور بہت زیادہ گلو آ جائے تو یہ لڑکا ہونے کی پہچان ہے۔ اس کے الٹے اگر چہرہ مرجھا جائے یا رنگت تھوڑی ڈل ہو جائے تو اسے لڑکی سے جوڑا جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ صرف روایتی باتیں ہیں، حقیقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں اگر ماں کا پیٹ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہو تو یہ پوائنٹڈ لگے تو یہ لڑکا ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر پیٹ گول اور اوپر کی طرف پھیلا ہوا لگے تو اسے لڑکی سے جوڑا جاتا ہے۔ چلنے کا انداز۔ 5 نمبر کی جو نشانی ہے، اگر پریگننٹ ماں آرام سے دھیرے دھیرے چلتی ہے اور زیادہ تھکان محسوس کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا ہوگا، لیکن اگر چلنے میں بھاری پن ہو اور جلدی تھکان ہو تو اسے لڑکی کی علامت مانا جاتا ہے۔ نشانی نمبر 6، نیند کا پیٹرن۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں کو زیادہ نیند آئے اور وہ اکثر لیفٹ سائڈ پر سوتی ہو تو لڑکا ہونے کا چانسز بتایا جاتا ہے، اور اگر نیند کم آئے یا رائٹ سائڈ پر سونا پسند کرے تو اسے لڑکی سے جوڑا جاتا ہے۔ ہارٹ بیٹ تھیوری۔ 7ویں نشانی جو ہے، ایک اور مشہور بات یہ ہے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ اگر تیز ہو یعنی 140 سے زیادہ ہو تو لڑکی ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور اگر ہارٹ بیٹ تھوڑی دھیمی ہو تو لڑکا کہا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے، میڈیکل پروف نہیں ہے۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں، بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے۔ یہ سب اس کی حکمت ہے، اس لیے اولاد جو بھی ہو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کریں۔ اگر آپ ایک صحت مند اولاد چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں پریگنینسی کے دوران ماں کی ہر دعا سیدھے قبول ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک عظیم نعمت ہے۔ ناظرین، یہ تمام باتیں تجربے پر بیسڈ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے۔ اصل مقصد اولاد کا نیک اور صالح ہونا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ یا ان نشانیوں کے پیچھے پڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اس دوران اپنی عبادت پر توجہ دیں۔ ماں جو سوچتی ہے اور جو پڑھتی ہے
اس کا سیدھا اثر بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ حمل کے دوران کچھ خاص وظائف ہیں۔ اس مبارک وقت میں سورہ مریم کی تلاوت بیٹیوں کے لیے اور سورۃ یوسف کی تلاوت بیٹے کے لیے بہت مفید مانی جاتی ہے۔ تیسری، تسبیح اور استغفار کی کثرت کریں تاکہ اولاد صحت مند اور فرمانبردار پیدا ہو۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اولاد عطا فرمائے اور جو امید سے ہیں ان کی مشکل آسان کرے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا